بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ طوفان کے بعد چونکہ آپ سے نسل انسانی چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے کئی سو سال تک اپنی قوم کو خفیہ اور اعلانیہ ہر طرح سے تبلیغ فرمائی، اور اس دوران قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں اور تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ عرصہ دراز تک قوم کو نصیحت کرنے کے باوجود صرف 80 افراد نے ایمان قبول کیا، اور جب قوم کے ایمان لانے اور راہ راست پر آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی، جو قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے نجات بخشی اور کافروں کو طوفان کا عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات بتائیں گے، جن میں آپ کی کشتی کا واقعہ بھی شامل ہے، اور آپ کی بیوی کا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پسماندگان طوفان سے کسی کی نسل نہ بڑھی، اور صرف نوح علیہ السلام کی نسل تمام دنیا میں ہے۔ ناظرین، اسی حوالے سے سورہ الصافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے فقط انہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا۔ ناظرین، جہاں تک نوح علیہ السلام کی ولادت کی بات ہے تو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 126 سال بعد ہوئی۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق ولادت نوح اور وفات آدم میں تقریباً 146 برس کا فاصلہ ہے، اور صحیح ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ان دونوں شخصیات میں 10 قرن کا فاصلہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 قرن۔ ناظرین، یہاں اگر قرن سے مراد صدی ہو تو ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، اور اگر قرن سے مراد نسل ہو تو اس صورت میں ان کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہوگا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے لوگ صدیوں تک زندہ رہتے تھے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام صائم الدہر تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے بے شمار اوصاف قرآن و حدیث میں بیان ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے، جیسا کہ سورہ صافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ان لوگوں کی اولاد جنہوں نے ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، بے شک نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ ناظرین، اس آیت کی تفسیر میں علامہ علی بن محمد المعروف خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بطور خاص شکر گزار بندہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز کھاتے پیتے یا لباس پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو صرف شاکر یعنی شکر گزار ہی نہیں بلکہ شکورن یعنی دائمی شکر کرنے والا قرار دیا ہے، اور پھر شکر جیسے زبان سے ادا ہوتا ہے اسی طرح دل اور اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے قلب مبارک کا شکر کس قدر تھا، اس کی عظمت کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اعضائے مبارکہ سے کیسے شکر ادا کرتے تھے وہ بھی ہماری عقل سے ماورا ہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر بہت سے انعامات فرمائے، جن میں ایک انعام یہ ہے کہ صرف آپ علیہ السلام کی اولاد کو باقی رکھا، جیسا کہ سورہ صافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے فقط انہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا۔ ناظرین، اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے اترنے کے بعد آپ کی اولاد اور ان کی بیویوں کے علاوہ جتنے مرد و عورت تھے سبھی آگے نسل چلائے بغیر فوت ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد سے دنیا کی نسلیں چلیں۔ اسی طرح حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب والے سام کی اولاد سے، حبشی حام کی نسل سے، اور رومی یافس کی اولاد سے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور انعام یہ ہے کہ نبوت اور کتاب آپ کی اولاد میں رکھی گئی، اور آپ کے بعد جتنے نبی اور رسول دنیا میں مبعوث ہوئے سب آپ کی اولاد میں سے تھے، اور تمام آسمانی کتابیں بھی آپ کی اولاد میں سے مخصوص
ہستیوں پر نازل ہوئی، جیسا کہ سورہ الحدید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے دونوں کی اولاد میں رسالت اور کتاب مقرر فرما دی، تو ان میں سے بعض ہدایت یافتہ اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ ناظرین، بیان کی گئی آیت میں 2 رسولوں کا ذکر خیر ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام تشریف لائے سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بذات خود حضرت نوح علیہ السلام کی نسل مبارک سے، اور یوں کتاب اولاً حضرت نوح علیہ السلام اور ثانیاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوئی۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک انعام یہ بھی ہے کہ بعد والوں میں آپ کا ذکر جمیل باقی رکھا گیا۔ اس حوالے سے سورہ الصافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور پیچھے آنے والے یعنی انبیاء امم میں ہم نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ ناظرین، یہاں بعد والوں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد والے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتیں مراد ہیں، اور یہ حقیقت ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کریں کہ دنیا بھر میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود اور باقی ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک انعام یہ بھی ہے کہ فرشتے، جنات اور انسان سب حضرت نوح علیہ السلام پر قیامت تک سلام بھیجتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام پر سلام کا کلمہ ہمیشہ موجود رہے گا، جیسا کہ سورہ صافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سلام ہو نوح پر سب جہانوں میں۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے چند انعامات کا، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی، جس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد دنیا میں رفتہ رفتہ بت پرستی کی وبا عام ہو گئی، اور لوگوں نے دیگر بتوں کے ساتھ ساتھ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے ناموں سے موسوم بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یہ 5 بت ان کے نزدیک دوسروں سے زیادہ عظمت والے تھے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں بھی انہی 5 بتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بتوں کا پس منظر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ دو، اور ان بتوں کے نام بھی ان نیک لوگوں کے نام پر ہی رکھ دو۔ لوگوں نے عقیدت کے طور پر ایسا کر دیا، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور علم بھی کم ہو گیا تو ان مجسموں کی پوجا ہونے لگ گئی، جبکہ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ود اور سوا وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں، اور یہ بہت عبادت گزار تھے۔ جب ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو لوگ اس پر شدید غم زدہ ہوئے۔ یہ حال دیکھ کر شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم اپنے ساتھی پر غمگین ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ شیطان نے کہا کیا میں تمہارے لیے اس جیسی تصویر بنا دوں جسے تم عبادت کرتے وقت اپنے سامنے رکھ لینا، اور جب تم اسے دیکھو تو وہ ساتھی تمہیں یاد آ جائے اور تمہارے دل کو سکون نصیب ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ عبادت کے دوران ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہو۔ شیطان نے کہا کہ پھر تم اسے اپنی عبادت گاہ کے آخری کونے میں رکھ دو۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ شیطان نے ان کے لیے تصویر بنا دی، اور جب 5 اشخاص کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے سب کی تصویریں بنا کر ان کی عبادت گاہ کے کونے میں رکھ دی۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ان تصویروں کی پوجا شروع کر دی۔ ناظرین، شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد کفر و ضلالت کے اندھیروں میں گھرے ان لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ ایک صحیح قول کے مطابق اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں کہ اگر وہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا میں بھی خوفناک عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ اسی حوالے سے سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے کہ انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ ناظرین، یوں حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت واضح انداز میں خبردار کرنے اور ڈر سنانے والا ہوں، اور تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو، شرک نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کے لیے اس کی نافرمانی سے دور رہو۔ اگر تم نے میرے احکام کی تعمیل کی اور میرے لائے ہوئے دین کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اس حوالے سے سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انہوں نے کہا، اے میری قوم،
بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں مقررہ مدت تک مہلت عطا کرے گا۔ بے شک اللہ کی مقرر کردہ مدت جب آ جائے تو مہلت نہیں دی جاتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ لیکن افسوس کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی بھی دی کہ اگر آپ اپنے واعظ و نصیحت اور دین کی تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے کہ معاذ اللہ یہ پاگل ہیں۔ گویا حضرت نوح علیہ السلام کو جسمانی، روحانی، قلبی، ذہنی اور ہر ممکن ایذا پہنچانے کی ان سرکشوں نے بھرپور کوشش کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام بھی انتہائی باہمت رسول تھے اور آپ نے دعوت دین کی خاطر ان تمام تکالیف کو برداشت کیا۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی سورہ القمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، سو انہوں نے ہمارے بندہ مرسل نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور انہیں دھمکیاں دی گئی۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولو العزم رسولوں کی طرح صبر و برداشت کا حکم فرمایا، اور انہی باہمت رسولوں میں حضرت نوح علیہ السلام بھی شامل ہے، جیسا کہ سورہ الاحقاف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے حبیب پس آپ صبر کیے جائیں جس طرح دوسرے اعلی ہمت پیغمبروں نے صبر کیا تھا، اور آپ ان منکروں کے لیے طلب عذاب میں جلدی نہ فرمائیں، جس دن وہ اس عذاب آخرت کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو خیال کریں گے گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی کے سوا ٹھہرے ہی نہیں تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام کا پہنچایا جانا ہے، نافرمان قوم کے سوا دیگر لوگ ہلاک نہیں کیے جائیں گے۔ البتہ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سخت ناروا سلوک کے باوجود انہیں توحید پر ایمان لائے اور عبادت الہی کی دعوت دیتے رہے۔ ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، ایمان قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جا سکے، وہی تمہارا معبود ہے، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس میں اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو گے اور راہ راست پر نہ آؤ گے تو مجھے تم پر بڑے دن یعنی بروز قیامت عذاب کا خوف ہے۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً مجھے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف آتا ہے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام چونکہ قوم کے اجتماعی طریقے کے برخلاف چلتے ہوئے بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اور مزید یہ کہ انہوں نے قوم کو بھی اس امر سے باز رہنے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو قوم کے سرداروں نے کہہ دیا کہ ہم قوم کے اجتماعی طرز عمل سے جدا راہ اختیار کرنے کے سبب ضرور آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اس واقعے کو سورہ الاعراف میں یوں بیان کیا گیا، ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے کہا کہ اے نوح، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ لیکن ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی شان ملاحظہ فرمائے کہ سرداران قوم کا جہالت و صفاحت سے بھرپور جواب سن کر کمال خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں گمراہی کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو اپنے رب کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کیونکہ جب دنیاوی بادشاہ کسی ناتجربہ کار اور جاہل کو اپنا وزیر نہیں بناتا یا کوئی اہم عہدہ نہیں سونپتا، تو اللہ تعالیٰ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے کسی کو کم علم کو منصب نبوت سے سرفراز فرما سکتا ہے؟ اور میں تو اپنے رب تعالیٰ کے وہ پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے، اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں، کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، دشمنوں پر اس کی گرفت انتہائی سخت ہے، اور مجرموں پر آیا ہوا اس کا عذاب کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اور کیا تم مجھے جھٹلاتے ہو اور اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں کفر و گناہ کے انجام سے ڈرائے اور تم تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو اور اس کے سبب تم پر رحم کیا جائے؟ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے اس جواب کا قرآن کریم کی سورہ الاعراف میں تذکرہ یوں کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول مبعوث ہوا ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہو جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کی زبان پر نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے اور تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ اس لیے ہے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ اسی طرح سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کی
تبلیغ کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا، میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا بن کر آیا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر دردناک دن کے عذاب کی آمد کا خوف رکھتا ہوں۔ ناظرین، مفسرین کے نزدیک یہاں دردناک دن سے قیامت کا دن یا طوفان آنے کا دن مراد ہے، اور دن کو مجازی طور پر دردناک اس لیے فرمایا گیا کہ دردناک عذاب اس دن نازل ہوگا۔ ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں سرداران قوم کے حضرت نوح علیہ السلام پر لگائے جانے والے 3 اعتراضات کا۔ روایت بتاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے کافر سرداروں نے 3 اعتراضات کر کے اپنی قوم کو یہ باور کروانے کی کوشش کی، نعوذ باللہ آپ علیہ السلام نبی نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر پہلا اعتراض یہ تھا، آپ ہماری طرح عام بشر ہیں اور آپ کو ہم پر کوئی خاص فضیلت نہیں، اس لیے ہم کیسے مان لیں کہ آپ نبی ہیں اور آپ کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ نوح علیہ السلام پر دوسرا اعتراض یہ کیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی جن لوگوں نے کی ہے ان کی اپنی قوم میں کوئی قدر و قیمت نہیں، اور وہ مفلس اور غریب لوگ ہیں، اور آپ پر ایمان لانے کی حرکت بھی انہوں نے کسی غور و فکر کے بغیر ہی کی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ پر تیسرا اعتراض یہ کیا کہ انہیں آپ کی ذات میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی جس کی بنا پر آپ کو ان پر برتری حاصل ہو، کیونکہ آپ کے پاس نہ تو مال زیادہ تھا اور نہ ہی ریاست یعنی جائیدادیں اور زمینیں تھیں۔ ناظرین، سرداران قوم کے اعتراضات قرآن کریم کی سورہ ہود میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیے گئے۔ ان کی قوم کے کفر کرنے والے سردار اور وڈیروں نے کہا، ہمیں تو تم ہمارے اپنے ہی جیسے ایک بشر دکھائی دیتے ہو، اور ہم نے کسی معزز شخص کو تمہاری پیروی کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ہمارے معاشرے کے سطحی رائے رکھنے والے پست و حقیر لوگوں کے، جو بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے، اور ہم تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت و برتری یعنی طاقت و اقتدار، مال و دولت یا تمہاری جماعت میں بڑے لوگوں کی شمولیت الغرض ایسا کوئی نمایاں پہلو بھی نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ذرا غور فرمائیں کہ اعتراضات کا جواب دینے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں حق پر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے نبوت عطا کی ہو، لیکن تم غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے اسے غافل و جاہل رہو، تو میں کیا کروں؟ یعنی تمہارا غور و فکر کی وجہ سے حق کو نہ سمجھنا تمہارا قصور ہے یا میرا؟ کیا میں تمہیں اپنی نبوت قبول کرنے پر مجبور کروں جبکہ تم ہی اس سے بیزار بیٹھے ہو؟ یہ میرا کام نہیں، مجھے تو صرف یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میرے پاس مال و دولت نہیں، اور اس وجہ سے میں نے پیغام الہی پہنچانے کا نام لے کر یہ دعوت شروع کی ہے تاکہ تم سے مال و دولت حاصل کر سکوں، تو سن لو، تمہارا یہ گمان سراسر باطل ہے۔ میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمے پر ہے، لہذا تم اس فاسد گمان کی وجہ سے اپنے آپ کو اخروی سعادتوں کے حصول سے محروم نہ کرو۔ اور جہاں تک میرے پیروکاروں کو مفلس اور غریب قرار دینے کا تعلق ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ میں انہیں خود سے دور کر دوں، تو سن لو کہ تمہاری وجہ سے میں غریب مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کا شرف اور قرب کی فضیلت پانے والے، تو میں انہیں تمہاری وجہ سے خود سے دور کیوں کروں؟ ہاں، اس کے برعکس میں تم لوگوں کو جہالت کا شکار سمجھتا ہوں۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو جواب ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، ہے میری قوم بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر بھی ہوں اور اس نے مجھے اپنے حضور سے خاص رحمت بخشی ہو، مگر وہ تمہارے اوپر اندھوں کی طرح پوشیدہ کر دی گئی ہو، تو کیا ہم اسے تم پر جبراً مسلط کر سکتے ہیں، حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی مال و دولت بھی طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے پر، اور میں تمہاری خاطر ان غریب اور پسماندہ لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں۔ تم انہیں حقیر مت سمجھو، یہی حقیقت میں معزز ہیں، بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے بہرہ یاب ہونے والے ہیں، اور میں تو در حقیقت تمہیں جاہل و بے فہم قوم دیکھ رہا ہوں۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو اللہ کے غضب سے بچانے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ ناظرین، روایت بتاتی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب سن کر کافر سرداروں نے کہا کہ اے نوح، آپ نے ہم سے بہت مباحثہ کر لیا، یہ واضح ہے کہ ہم نے آپ کی کوئی بات نہیں ماننی اور آپ بھی ہماری کوئی بات نہیں مان رہے، تو اب اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر وہ عذاب لے ہیں جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ ہود میں سرداران کفار کا مطالبہ ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ وہ کہنے لگے، اے نوح، بے شک تم ہم سے جھگڑ چکے، سو تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، بس اب ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، اگر تم واقعی سچے ہو۔ ناظرین، مطالبہ کفار کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر عذاب نازل کرنے کا اختیار
اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا اس عذاب کو تم پر نازل کر دے گا، اور جب اس نے عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرما لیا تو تم اس عذاب کو روک سکو گے اور نہ اس سے بچ سکو گے۔ اور جس دن تم پر عذاب نازل ہوا اور تم وہ عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اس دن میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے سکے گی، کیونکہ عذاب نازل ہوتے وقت کا ایمان قبول نہیں۔ یاد رکھو میری نصیحت تمہیں اس وقت فائدہ دے گی جب تم عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب اور تنبیہ قرآن پاک کی سورہ ہود میں ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ عذاب تو بس اللہ ہی تم پر لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے، اور میری نصیحت بھی تمہیں نفع نہ دے گی، خواہ میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کروں۔ اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لیا، وہ تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ روایت بتاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سن کر کافر سرداروں نے اپنی قوم سے کلام کیا کہ نوح علیہ السلام تو ہمارے جیسا ہی ایک آدمی ہے جو کھاتا اور پیتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ تم اسے اپنا بڑا مان لو، اس کے تابع ہو جاؤ تاکہ سردار بن جائے اور تمہیں اپنے تابع کر لے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ رسول بھیجے اور شرک سے منع کرے تو فرشتے اتار دیتا، لیکن اس نے تو ایسا نہیں کیا، اور ہم نے اپنے پہلے باپ داداؤں میں یہ بات نہیں سنی کہ بشر بھی رسول ہوتا ہے۔ نوح ایک مجنون آدمی ہے جس پر جنون طاری ہے، اس لیے کچھ عرصہ انتظار کر لو یہاں تک کہ اس کا جنون دور ہو جائے، ایسا ہوا تو خیر ورنہ انہیں قتل کر دینا۔ ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں قوم نوح پر عذاب الہی کا۔ روایت بتاتی کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تقریباً 950 سال رہے۔ اس پوری مدت میں انہوں نے قوم کو توحید اور ایمان کی دعوت دینے کا عمل جاری رکھا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں اور ایذاؤں پر صبر کیا۔ جب قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور ایمان لانے کی بجائے کفر پر اڑی رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے جن لوگوں سے ایمان قبول کرنے کی توقع تھی وہ تو ایمان قبول کر چکے، ان کے علاوہ جو لوگ اپنے کفر پر ہی قائم ہیں وہ اب کسی صورت ایمان قبول نہیں کریں گے۔ لہذا اس طویل مدت کے دوران کفار کی طرف سے آپ کو جس تکذیب، استہزاء اور اذیت کا سامنا ہوا اس پر آپ غمگین نہ ہو، اور ان کفار کے کرتوت ختم ہو گئے اور اب ان سے انتقام لینے کا وقت آ گیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ العنکبوت میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو ان میں 50 برس کم 1000 سال رہے، پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ پکڑا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ اسی طرح سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اب ہرگز تمہاری قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو اس وقت تک ایمان لا چکے ہیں، سو آپ ان کی تکذیب و استہزاء کے کاموں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ ناظرین، کفار پر عذاب چونکہ کئی طریقوں سے آ سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ عذاب ڈبو دیے جانے کی صورت میں ہوگا۔ ڈوبنے سے نجات کی صورت صرف کشتی کے ذریعے ممکن تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا، اور قرآن کریم میں 2 مقامات پر اس کشتی بنانے کے حکم کا ذکر ہے۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور تم ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح سورہ مومنون میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ، سو جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور بھر کر پانی ابلنے لگے تو تم اس میں ہر قسم کے جانوروں میں سے 2 جوڑے نر و مادہ بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لینا سوائے ان میں سے اس شخص کے جس پر فرمان عذاب پہلے ہی صادر ہو چکا ہے، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ عرض بھی نہ کرنا جنہوں نے تمہارے انکار و استہزاء کی صورت میں ظلم کیا ہے، وہ ہر صورت ڈبو دیے جائیں گے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساج کے درخت بوئے، 20 سال میں درخت تیار ہوئے، سرسے میں مطلقاً کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے، اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ اے نوح علیہ السلام کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے کہ ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر وہ ہنستے کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا، اور وہ لوگ مذاق کے طور پر یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے اب بڑھئی بھی ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کسی وقت ہم بھی تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم کشتی دیکھ کر ہنس رہے ہو، تمہیں جلد ہی رسوا کن اور دائمی عذاب کا پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان اس مکالمے کا تذکرہ قرآن کریم کے سورہ ہود میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام انہیں جواباً کہتے، اگر آج تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو کل ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے جیسے تم تمسخر کر رہے،
سو تم عنقریب جان لوگے کہ کس پر دنیا میں ہی عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور پھر آخرت میں بھی کس پر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ ناظرین، روایت کے مطابق حضرت نوح کی کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نیچے والے درجے میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے، اور درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ، اور اوپر والے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے ساتھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا، اور کھانے وغیرہ کا سامان تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق پرندے بھی اوپر والے درجے میں ہی تھے۔ روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف رہے، یہاں تک کہ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب آپ تنور میں سے پانی جوش مارتا دیکھیں تو سمجھ لیں کہ عذاب کے نزول کا وقت آ پہنچا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس تنور سے روئے زمین مراد ہے، اور ایک قول کے مطابق اس سے یہی تنور مراد ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب تنور میں سے پانی نے جوش مارا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 3 طرح کی چیزیں کشتی میں سوار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ہر جنس میں سے نر اور مادے کا ایک ایک جوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جو بچے جنتے تھے یا انڈے دیتے تھے۔ جانور آپ کے پاس آتے اور آپ اپنے دائیں ہاتھ سے نر اور بائیں ہاتھ سے مادہ کو پکڑ کر سوار کرتے جاتے تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ سانپ اور بچھو نے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ سوار کر لے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے ہم کہیں مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے میں تمہیں سوار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ ہمیں سوار کر لیں، ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو آپ کا ذکر کرے گا ہم اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے۔ اسی وجہ سے آج بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ جسے سانپ اور بچھو سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو وہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 79 پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ وہ سانپ اور بچھو کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ کی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ میں کل 7 افراد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے سام، حام، یافس اور ان تینوں کی بیویاں، اور جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے یہ 80 افراد تھے۔ ان کی تعداد کے بارے میں متعدد اقوال بھی ہیں۔ ناظرین، عذاب کی بیان کی گئی علامات اور کشتی میں سواری کا ذکر قرآن کریم کی سورہ ہود میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش سے ابلنے لگا تو ہم نے فرمایا، اے نوح، اس کشتی میں ہر جنس میں سے نر اور مادہ 2 عدد پر مشتمل جوڑا سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن پر فرمان پہلے صادر ہو چکا، جو کوئی ایمان لے آیا ہے، اور چند لوگوں کے سوا ان کے ساتھ کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ ناظرین، اس آیت میں جو فرمایا کہ آپ کے گھر میں سے ان پر عذاب آئے گا جن پر بات پہلے طے ہو چکی ہے، ان سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ ہے جو ایمان نہ لائی تھی، اور آپ کا بیٹا کنعان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ بھی فرما دیا تھا۔ ناظرین، روایت بتا دے کہ ہر جنس میں سے نر اور مادے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان سے فرمایا کہ تم اس کشتی میں یہ کہتے ہوئے سوار ہو جاؤ کہ کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قرآن کریم کی سورہ ہود میں واقعی بیان کیا گیا ہے، اور نوح علیہ السلام نے کہا تم لوگ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بڑا ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین، حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب چاہتے تھے کہ کشتی چلے تو بسم اللہ فرماتے اور کشتی چلنے لگتی، اور جب چاہتے تھے کہ ٹھہر جائے تو بسم اللہ فرماتے اور کشتی ٹھہر جاتی تھی۔ روایت بتاتی ہیں کہ کشتی میں سوار ہوتے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی میں صحیح طریقے بیٹھ جائیں تو تم کہنا کہ تمام تعریفوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ظالم لوگوں کو ہلاک کر کے ہمیں ان سے نجات دی، اور کشتی سے اترتے وقت یوں دعا کرنا کہ اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار دے، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی سورہ المومنون میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر جب تم اور تمہاری سنگت والے لوگ کشتی میں ٹھیک طرح سے بیٹھ جائیں تو کہنا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات بخشی، اور عرض کرنا اے میرے رب مجھے بابرکت منزل پر اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ ناظرین، جہاں تک طوفان کی شدت اور سیلابی موجوں کی کیفیت کی بات ہے تو روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی، اور یہ لگاتار 40 دن اور رات برستی رہی۔ اس دوران زمین سے بھی اس قدر پانی نکلا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی، پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس وجہ سے پہاڑوں کی مانند
اونچی لہریں بلند ہو رہی تھیں اور انہیں لہروں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رواں دواں تھی۔ اس واقعے کے ذکر قرآن پاک کی سورہ قمر میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا: پھر ہم نے موسلادھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، سو زمین و آسمان کا پانی ایک ہی کام کے لیے جمع ہو گیا جو ان کی ہلاکت کے لیے پہلے سے مقرر ہو چکا تھا، اور ہم نے ان کو یعنی نوح علیہ السلام کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری حفاظت میں چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس ایک شخص نوح علیہ السلام کا بدلہ لینے کی خاطر تھا جس کا انکار کیا گیا تھا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان تھا۔ آپ اسے اظہار اسلام کی وجہ سے مسلمان سمجھتے تھے، لیکن در حقیقت وہ منافق تھا۔ طوفان کے وقت یہ کشتی سے باہر ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکار کر کہا: بیٹے، تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پکار سن کر کنعان نے کشتی میں سوار ہونے کی بجائے یہ جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ آج کے دن عذاب الہی سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی ڈوبنے سے بچ سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کے درمیان ایک لہر بلند ہو کر حائل ہوئی اور کنعان اس میں ڈوب کر اپنے انجام کو پہنچا۔ ناظرین، اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ ہود میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی طوفانی لہروں میں انہیں لیے چلتی جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ ان سے الگ کافروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ وہ بولا: میں کشتی میں سوار ہونے کی بجائے ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا: آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر اس شخص کو جس پر وہی اللہ رحم فرما دے۔ اسی اثنا میں دونوں یعنی باپ بیٹے کے درمیان طوفانی موج حائل ہو گئی، سو وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے لہر حائل ہونے پر حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کی نجات طلب کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تو نے مجھ سے میرے اور میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا۔ بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور اس وعدے کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک تو سب حاکموں سے بڑھ کر جاننے والا اور سب سے زیادہ عدل فرمانے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں یعنی اہل ایمان یا وعدہ نجات میں شامل گھر والوں میں سے ہرگز نہیں، اس کا عمل درست نہیں ہے کیونکہ وہ بیٹا حقیقت میں کافر تھا، لہذا ایسے شخص کی سفارش نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے عاجزی سے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ اس کا حصول حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں، اور اگر تو نے میرے اس سوال پر میری مغفرت نہ فرمائی اور میری عرض قبول فرما کر میرے اوپر رحم نہ فرمایا تو میرا شمار بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ ہود میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا: اے میرے رب، بے شک میرا لڑکا بھی تو میرے گھر والوں میں داخل تھا، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ ارشاد ہوا: اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں شامل نہیں کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، بس مجھ سے وہ سوال نہ کیا کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، میں تمہیں نصیحت کیے دیتا ہوں کہ کہیں تم نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ کے انجام کا۔ روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافرہ تھی جو اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتی تھی کہ وہ مجنون ہے۔ وہ بھی اسی طوفان میں غرق ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت ناک مثال بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کے نکاح میں ہونے کے باوجود وائلہ نے جب دین کے معاملے میں خیانت اور ایمان کی بجائے کفر کو اختیار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام سے قرابت داری اس کے کوئی کام نہ آئی، اور موت کے وقت وائلہ سے فرما دیا گیا یا قیامت کے دن فرما دیا جائے گا کہ تم اپنی قوم کے کفار کے ساتھ جہنم میں جاؤ، کیونکہ تمہارے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تمہارے کفر کی وجہ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ ناظرین، اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ تحریم میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے نوح کی عورت وائلہ اور لوط علیہ السلام کی عورت واحلہ کی مثال بیان فرمائی۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھے، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، پس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ جب طوفان نوح اپنی انتہا کو پہنچا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم ہوا کہ اے آسمان تھم جا۔ اس کے بعد زمین خشک کر دی گئی، اور یوں حضرت نوح علیہ السلام کی کافر قوم مکمل طور پر ہلاک ہو گئی، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ زمین میں گھوم کر موصل یا شام کی حدود میں واقع جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ ہود من الفاظ میں کیا گیا ہے، اور جب سفینہ نوح کے سوا سب ڈوب کر ہلاک ہو چکے تو حکم دیا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالموں کے لیے دوری ہے۔ اس حوالے سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو عراق کے ایک جزیرے کی سرزمین میں اور بعض مفسرین کے نزدیک جودی پہاڑ پر مدتوں باقی رکھا، یہاں تک کہ ہماری امت کے پہلے لوگوں نے بھی اس کشتی کو دیکھا۔ ناظرین یاد رکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے طوفان میں ڈبو دیے گئے، پھر غرق ہونے کے بعد عذاب برزخ کے آگ میں داخل کیے گئے۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بالآخر وہ اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، سو وہ اپنے لیے اللہ کے مقابل کسی کو مددگار نہ پا سکے۔ ناظرین یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات میں عبرت و نصیحت کا ایک خزانہ موجود ہے۔ اس میں متکبروں اور غریب مسلمانوں کو حقیر جاننے والوں کے لیے عبرت ہے، یوں ہی کفار کے لیے عبرت ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلائیں گے ان پر ویسا عذاب آ سکتا ہے جیسا قوم نوح پر آیا۔ اس میں ایمان والوں کے لیے بھی درس ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو مخالفین کے شر سے نجات دی، اسی طرح انہیں بھی مخالفین کے شر سے بچائے گا۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ